شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دن جو منہ سے بولتے جاؤ گے انشاءاللہ وہ ملتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور اصحاب کرام پر۔ ناظرین محترم، رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ بھولتا ہے۔ اللہ کے بندو، جس طرح خورد و نوش والی غذا کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح بغیر غذا کے روحیں بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور ان کی غذا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو نہیں شمار کر سکو گے، بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی طریقے سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 سے 55 تک میں اللہ تبارک و تعالی اسی حقیقت کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، جب کوئی پہنچے تمہیں تکلیف تو اسی کی طرف تم آہوزاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے وہ تکلیف تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہو تاکہ وہ ناشکری کرے ان نعمتوں کی جو ہم نے دیں انہیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، پس عنقریب تم جان لو گے۔ ناظرین، ان آیات مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلیل القدر صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے معمور زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کیونکہ جب روحیں پرواز کر جائیں گی اور جسم فنا ہو جائیں گے
تو یہی زندگی باقی رہے گی، کیونکہ روحیں فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ قفس عنصری سے نکل کر عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں، دل کے لیے ذکر الہی کی وہی حیثیت ہے جو کسی کھیت کے لیے پانی کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی ذکر الہی سے خالی ہو تو اس کے دل اور زندگی میں اور جانوروں کے دل اور زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور اسی حقیقت کو اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان میں واضح کیا ہے کہ اللہ کے بندوں گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار اور اذکار سے انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم اور اندوہ کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو حل کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں ثقیل کرتا ہے اور ان کی بیماری میں دوا کا کام کرتا ہے، اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کی تسبیح ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نبی پر کوئی مصیبت آتی تو تسبیح کو لازم پکڑتے۔ تسبیح سجدہ کرنے والوں کا سب سے افضل ذکر ہے، اور ناظرین، یہ ذکر اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اس سے نامہ اعمال وزنی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اعمال میں ہلکے ہیں، نامہ اعمال میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہیں، اور وہ دونوں کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ یہ ذکر تمام اذکار پر فضیلت رکھتا ہے۔ ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے یہاں سے کہیں اور تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ پر تھیں۔ پھر دن چڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی ذکر فرما رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات صرف 3 بار کہے ہیں، اگر ان کے ساتھ ان اعمال کو تولا جائے جو تم نے آج کے دن جو کچھ اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں بڑھ جائیں گے۔ تو ناظرین، تسبیح کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل اس کو جنت میں اہل جنت کا ذکر بنائے گا، اور جس طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سانس لیتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ ذکر میں وہاں مشغول رہا کریں گے۔ تسبیح اہل ایمان کے اجر و ثواب کی زیادتی اور گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ جلیل القدر صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر روز 1000 نیکیاں کماؤ؟ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ روزانہ 1000 نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ جو شخص بھی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، تسبیح بندے کے اپنے رب سے راضی ہونے، اس کے شرعی احکام سے مطمئن ہونے اور اس کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے بندو، تسبیح کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کرنا اور ان کو ان تمام طرح کی صفات نفس سے منزہ کرنا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے اور جنہیں اہل شرک نے اس کی ذات پر چسپاں کر دیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وقار کا پاس اور لحاظ نہیں رکھتے
اور نہ اس سے ڈرتے ہیں۔ ان کی نافرمانی اور سرکشیوں سے اللہ تعالیٰ کو بے عیب اور پاک ماننا ہے، اور تسبیح بندے کے ذلت اور پستی اور نامرادی کا اقرار ہے۔ اسی طرح رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کے کمال علم و حکمت کا اعتراف کرنا ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیتوں میں تسبیح اور ذکر کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے اکثر رب کی تسبیح و تقدیس، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ بیان کرتے، اور اس وجہ سے بھی کہ تسبیح میں نقائص اور عیوب کی نفی ہے، اور حمد و ثنا میں ان اوصاف کا کمال ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، کثرت کے ساتھ رب کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کی توفیق ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر بہت بڑا احسان ہے، اور اس کے لیے بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے، اور ان دو امور کی وجہ سے ان کی توفیق ملتی ہے۔ پہلا، تسبیح اور تقدیس پر ملنے والے اجر عظیم سے بندہ واقف ہو، اور دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم مخلوقات، اس کی تدبیر، اس کی نعمتوں اور دنیا اور آخرت میں اس کے افعال پر بندہ غور و فکر کرتا رہے۔ تو ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے پالنے والے رب کی ہمیشہ تسبیح بیان کرتے رہیں، اس کے معانی سے واقفیت حاصل کریں، اس کے فضائل کو جانیں، اور اس پر رب سے اجر کی امید رکھیں، تاکہ ہماری روحیں اس سے شاد ہوں، ہمیں شرح صدر حاصل ہو، اور بلند و بالا ذات کے نزدیک ہمارے درجات بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے اپنی کتاب ہدایت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نفع بخش بنائے۔ تو ناظرین، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کیجیے، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو ناظرین، کثرت کے ساتھ ذکر الہی سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے عظیم القدر فائدہ یہ ہے کہ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات کا سبب ہے، جیسا کہ جلیل القدر صحابی ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عذاب الہی سے نجات کے لیے بنی آدم کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ ذکر الہی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے انسان کو معیت الہی نصیب ہوتی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو بندہ تکبیر و تحلیل کا ذکر کرتا ہے، رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی حفاظت اور تائید کرتا ہے، اور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس قدر وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، اسی قدر اس کو ربانی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور انسان جس قدر ذکر الہی سے وابستہ ہوتا جاتا ہے، اسی قدر رب ذوالجلال بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار کرنا بہترین عمل ہے، اور انسانوں کو ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسے کلمات ہیں جو پڑھنے کے اعتبار سے زبان پر ہلکے، وزن کے اعتبار سے نیکیوں کے پلڑے میں بھاری، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں، کیونکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف، خوبی، پاکیزگی اور عظمت پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر الہی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات ہیں، اور ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل گناہوں کے معاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا بہترین عمل ہے۔ یہ وہ فضیلت اور برکات والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ جو مسلمان یہ تسبیح پڑھتا ہے
اللہ اس کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس شخص کو غیب سے رزق ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ تو ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں اور اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر کن لکھ دیتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں، اور احادیث میں اس کی کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ اے عباس، میرے چچا، میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک خاص چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں۔ جب تم اس کام کو کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے سب گناہ پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوں یا کھلم کھلا کیے ہوں، سب کو معاف فرما دیں گے۔ اور وہ کام یہ ہے کہ فجر کی نماز میں 2 سنت اور فرض کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کی پڑھ لیا کرو، کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ گنہگار ہوگے تو بھی معاف کر دیے جاؤ گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح ایک عظیم عبادت اور اطاعت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کرتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے، خطاؤں کو مٹاتا ہے اور گناہوں کو بخشتا ہے۔ یہ تسبیح توشہ آخرت ہے، جنت کا پودہ ہے اور رحمان کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب کلام ہے۔ اس سے پلڑا بھاری ہوگا، تسبیح کرنے والوں کی شفاعت تسبیح اپنے رب کے پاس کرے گی اور مشکل کے وقت ان کی یاد دلائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو تعظیم، تسبیح، تحمید اور تہلیل کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد گردش کرتا رہتا ہے اور شہد کی مکھیوں کی طرح ان کی بنبناہٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے کہنے والے کی یاد دلاتی ہیں۔ تو کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے پاس ہمیشہ اس کی کوئی ایسی چیز موجود ہو جو اس کی یاد دلاتی رہے؟ تو ناظرین، اس تسبیح میں دل کی راحت، کشادگی، آسائش اور راحت اور خوشی ہے، اس لیے وہ دنیا ختم ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا تم وہ تسبیح بھول گئے ہو جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو مخلوقات کی تسبیح ہے، جس کے ذریعے سے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، طلوع فجر ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔